بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت نہم کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کریں۔ الجزء الثالث احادیث سٹارٹ کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، جس کے اندر ہم لوگ آج پڑھیں گے حدیث نمبر 10۔ یہ آخری حدیث ہے، یہ ہم لوگ ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ خیر الناس انفعہم للناس، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے تمام لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو عنوان ہے، جس کے بارے اس میں جو ذکر ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ اب میں اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ انسانیت کی خدمت ہے کیا۔ انسانیت کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خوشی، اس کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسانوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کو راضی رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک ہے اللہ کے حقوق، دوسرے ہیں انسانوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت و چغلی سے خود کو بچانا، یہ سارے کام جو ہیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ جب اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہم سے رہ جائیں، یا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے تو ایسا نہ کرے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی ہو، حقوق اللہ میں بھی کوئی کوتاہی ہو، لیکن اگر کوئی ہو جاتی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسانوں کے حقوق اگر ہم سے رہ جاتے ہیں تو اللہ بھی اس وقت تک ہمیں معاف نہیں کرتا اور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص جس کے حقوق ہم نے پورے نہیں کیے وہ ہمیں خود معاف نہ کر دے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اللہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کریں۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ دونوں کام ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، دونوں کو پورا کرنا۔ جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں انسان کا سلوک، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، کیا وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے یا اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، یا وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، انسانیت کی خدمت میں لگا ہوا ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمارا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت انسانیت کی خدمت میں لگے رہیں، دوسروں کے کام آئیں، غریبوں لاچاروں سے ہمدردی کریں، ہمیں کوئی بھی ضرورت مند دکھے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اب یہ جو کام ہے خدمت خلق کا، انسانیت کی خدمت کا، یہ ہم اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کوئی بھی بہن بھائی ہمیں کوئی تکلیف میں نظر آتا ہے تو ہم اس کی خدمت کریں۔ جب ہم خدمت خلق کو اپنا شیوا بنا لیں گے، ہم لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ملتی ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر جب دوسروں کو ترجیح دی جائے تو وہ خدمت
خلق کہلاتی ہے، یعنی اپنی خود غرضی، اپنی لالچ، اپنی حرص سب کو پیچھے چھوڑ کے ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی ہے، اپنی ذات کو پیچھے کرنا ہے، خود غرضی کو ختم کرنا ہے، دوسروں کی پریشانیاں، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے کہ ہم جس حد تک ہم سے ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو، ہم اظہار و قربانی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو اس کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتے ہیں جو کہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی اس میں آ جاتے ہیں، ہم نیکیاں کما لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں۔ انسان راستے سے ہم پتھر ہٹا دیں، کسی بزرگ کی مدد کر دیں، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، تلخ کلامی سے خود کو بچائیں۔ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ فرمائی تو وہاں پہ جو لوگ صحابی تھے ان لوگوں نے سنا، تو ان لوگوں نے یہ شیوا بنا لیا کہ جہاں سے جس راستے سے بھی گزرتے وہاں سے تکلیف دہ کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ پتھر ہیں، کانٹے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتے۔ جہاں سے بھی مسلمانوں کا، صحابیوں کا گزر ہوتا، وہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ راستہ صاف کر دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ ایک یہودی گزر رہا تھا وہاں سے، تو اس راستے میں ایک بڑا پتھر نظر آیا، تو اس نے دوسرے سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ راستے سے کوئی چیز ہٹا دیں، کسی کی مدد کر دیں، بے شک زیادہ مدد نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی مدد کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت ہے، یہ کافی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، خیر الناس یعنی اچھے انسان کے بننے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس سب مل کے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر الناس، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح کا انسان، اچھا انسان بنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔